السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کی نیک بندیاں عجروہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ نابینا تھی۔ رات بھر جاگتے جب صبح ہوتی تو ایک آواز دردناک سی کہتی کہ عابدوں نے تیرے ہی لیے تاریکی شب کو بسر کیا، تیری رحمت اور فضل مغفرت کی طرف سبقت کرتے الہی میں تیرے ہی ذریعے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں، کسی اور کے ذریعے سے نہیں مانگتی کہ تو مجھ کو سابقین اول کے زمرے میں کر دے اور مجھ کو علیین میں مقربین کے درجے تک پہنچا دے اور اپنے نیک بخت بندوں میں شامل کر دے۔ تو میرا کریم ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین اور سب بڑوں کا بڑا ہے۔ پھر سجدے کے لیے اس طرح گرتے کہ اس کی دھماکے کی آواز سنائی دیتی، پھر صبح تک دعا مانگتی اور روتی رہتے۔ یحییٰ بن بسطام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شعونہ کی مجلس میں حاضر ہوتا اور جو کچھ اس کی فریاد و زاری ہوتی اس کو دیکھا کرتا۔ ایک بار میں نے اپنے ایک یار سے کہا کہ چلو جب یہ تمنا ہو تو اسے کہے کہ اپنے نفس پر نرمی کرے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چلو ہم ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پر نرمی کرے اور نہ رویا کرے جو تمہاری مراد ہے وہ اس پر زیادہ ممدد ہوگی۔ وہ یہ بات سن کر رو پڑے، پھر کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اتنا روؤں کہ میرے تن میں آنسو نہ رہے، تو پھر خون رویا کروں، یہاں تک کہ میرے کسی عضو میں ایک قطرہ خون کا باقی نہ رہے، مگر مجھے رونا کہاں آتا ہے، میں کب روتی ہوں۔ اس جملے کو بہت دفعہ کہا کہ میں کہاں روتی ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عابد عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل کی گئی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تمام اہل جنت اپنے اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جنت والے کیوں کھڑے ہیں؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے انتظار میں کھڑے ہیں جس کے لیے یہ جنت آراستہ کی گئی ہے۔ میں نے کہا وہ عورت کون ہے؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ ایک کالی لونڈی ایلا کے لوگوں کی ہے جس کو شعونہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو میری بہن ہے۔ میں اسی گفتگو میں تھی کہ اتنے میں وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوا میں اڑتی آ پہنچی۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو پکارا کہ بہن تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھ کو بھی تمہارے ساتھ ملائے۔ انہوں نے تبسم کیا اور فرمایا کہ ابھی تیرے آنے کا وقت نہیں آیا، مگر میری دو باتیں یاد کر لے۔ اول تو یہ کہ اپنے دل پر مدام غم رکھنا، تم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی ہوائے نفس پر مقدم رکھنا، پھر انشاءاللہ تجھ کو نقصان نہ ہوگا تاں کہ تیری موت آوے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔